ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ دو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ اس نے میرا اونٹ چرایا ہے۔ تو جس نے دعویٰ کیا تھا محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں میرے پاس 2 گواہ ہیں۔ تو اس نے وہ دونوں گواہوں کو پیش کیا، ان دونوں نے گواہی دے دی کہ واقعی اونٹ اس کا ہے۔ تو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ جس پر چوری کا الزام ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، کیونکہ گواہان بھی موجود ہیں۔ تو جس پر چوری کا الزام تھا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں میرا ایک عرض ہے کہ آپ اونٹ کو منگوائیے، مجھے اللہ پاک پر یقین ہے اور آپ پر یقین ہے کہ اونٹ سے آپ پوچھیں، اونٹ خود آپ کو جواب دے گا کہ چور کون ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹ کو لے آؤ۔ تو اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں پیش کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اونٹ، آپ یہ بتائیں کہ میں کون ہوں اور یہ ماجرا کیا ہے۔ تو اللہ پاک کے حکم سے اونٹ نے کہا کہ آپ اللہ پاک کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور یہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے چوری کیا ہے، یہ دعویٰ کرنے والا منافق ہے اور اس کا دونوں گواہ بھی منافق ہیں، یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں اور آپ کے بھی دشمن ہیں۔ تو اس شخص کا ہاتھ بھی کٹنے سے بچ گیا اور رسوائی سے بھی بچ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ کا عمل کیا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے پاس خاص کوئی عمل نہیں ہے، لیکن میرا یہ معمول ہے کہ میں کثرت کے ساتھ آپ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ درود پاک کی برکت ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اس دنیا میں ہاتھ کٹنے سے بھی بچا لیا اور رسوائی سے بھی بچا لیا۔ آپ کثرت کے ساتھ درود پڑھتے رہیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، قبر میں بھی کامیاب ہوں گے اور میدان محشر میں بھی کامیاب ہوں گے، اور درود پاک کی برکت سے اللہ پاک آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اس واقعہ سننے کے بعد ہمیں بھی چاہیے کہ ہم محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اور اپنا ایک معمول بنائیں کہ ہم روزانہ اتنے درود پاک پڑھیں گے۔ مثال کے طور اگر 313 مرتبہ درود پاک پڑھے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھا گویا کہ اس نے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر شوق و محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔